السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 14۔ کل کے قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول اور پیغمبر ہونے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ پر کون لوگ ایمان لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہاں چھپا کر رکھتے تھے اور قریش نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آج کی قسط میں بیان کیا جائے گا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے ان کا کیا انجام ہوا اور ان کے کیا نام تھے۔ جو لوگ پہلے ایمان لے کے آئے ان میں ایک صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور کم بخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا کہ تو نے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نازک حصہ میں نیزہ مار کر شہید کر ڈالا تھا۔ دنیا کبھی نہیں بھول سکتی کہ ان کم بختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی طرح پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی اللہ کے ماننے والوں تک نہ پہنچ سکے۔ بچے بھوک کے مارے راتوں بلبلاتے، ان کے وہ رشتہ دار جو ان بچوں پر مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہ کر سکتے تھے، ان کے بلبلاہٹ سنتے پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، لیکن ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پسجتے، اور اگر کچھ متاثر ہوتے بھی تو معاہدہ کی پابندی سے مجبور ہو جاتے۔ قصور صرف اتنا تھا کہ اللہ کو ایک کیوں کہتے ہو، پتھروں کو کیوں نہیں پوجتے، لوٹ مار، شراب خوری، جوا بازی، فحش کاری اور ہزاروں قسم کے برے کاموں میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ وہی اللہ کا یکتا بندہ جو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر آیا تھا، جب ان کے فائدے کی باتیں سناتا تو وہ شور مچاتے کہ کوئی سن نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی کان نہ لگا سکے۔ میلوں اور بازاروں کے موقعوں پر ناکہ بندی کر دیتے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے۔ وہ پتھر برساتے اور پیچھے لگتے کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیارا رسول چل نہ سکے۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ اسلام سے پہلے ذی المجاز کے بازار میلے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سرخ داریوں کی چادر اوڑھے ہوئے ہے اور پکار رہا ہے، لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرا شخص پتھر لیے ہوئے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، پتھروں کی مار سے قدموں اور ٹخنوں کو لہو لہان کر دیا ہے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر للکار رہا ہے، اس کا کہنا مت مانو، جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد المطلب کے خاندان کے ایک نوجوان ہے۔ میں نے پوچھا پتھر مارنے والا کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ ان کا چچا عبد العزیٰ نامی، جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ الغرض ایک سچی آواز تھی جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں، شہروں کی گلیوں میں، ہفتہ وار بازاروں اور میلوں کے بازاروں میں، شادی اور خوشی کی محفلوں میں، رنج اور مصیبت کی ماتم گاہوں میں، خانہ کعبہ کے حرم میں، مینا اور عرفات کی وادیوں میں بھولی بھالی مظلومانہ سچائی کے ساتھ اٹھتی تھی۔ ظالموں کا ظلم اس کو دبانا چاہتا تھا، مگر مظلومیت کا شعلہ اس کو دن بدن بھڑکا رہا تھا۔ ظلم اور سختی جب کارگر نہ سمجھی گئی تو طمع بھی دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر حسینہ کی تلاش ہو تو سارے عرب کی عورتیں پیش ہیں، جن کو چاہو پسند کر لو۔ اگر روپیہ کی ضرورت ہو تو عرب کے خزانے موجود ہیں، اگر حکومت کی تمنا ہو تو ہماری گردنیں غلامی کے لیے حاضر ہیں، ہم رعایا بنتے ہیں اور آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ مگر جواب ایک تھا، اور وہ یہ کہ اگر ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو خدا کی قسم میں اس قدم سے نہ ہٹوں گا جس پر میرے خدا نے مجھے جما دیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک پکار تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی تھی۔ نافرمان مخلوق نے ہزاروں کوششوں سے دبانا چاہا، مگر وہ خدا کی پکار تھی۔ اللہ کی آواز کو بلند ہونا تھا، وہ بلند ہوئی اور آج تک بلند ہے۔ اب میرا اور آپ سب کا بھی فرض ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ مکہ کے لوگوں میں جو سب سے بڑے آپ کے دشمن تھے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابو جہل جس کا نام عمرو تھا، اور اس کا بھائی عاصی، اور ولید بن عتبہ، اور ابو النجتری پسر ہشام، اور عتبہ پسر ربیہ، اور شیبہ پسر ربیہ تھے۔ ان سب لوگوں کا دنیا میں عبرتناک انجام یہ ہوا کہ جنگ بدر میں کتے کی موت مارے گئے۔